علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، آج میں آپ کو رافع اور خرم کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رافعہ جیسے جیسے اپنی لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہی تھی، اس کے چہرے پر جوش و خروش پھیلتا جا رہا تھا۔ کتنا اچھا لکھا ہے میں نے، یقین نہیں آتا کہ یہ میری لکھی ہوئی تقریر ہے۔ اس بار تو میں اس خرم کے بچے کو ہرا کر چھوڑوں گی۔ سمجھتا کیا ہے آخر خود کو، بڑا آیا ہیرو کہیں کا۔ خرم کا نام آتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ شاید نام لینے کا اثر تھا، یا بے اختیاری میں رافعہ نے واقعی خرم کو دل سے یاد کیا تھا۔ وہ بوتل کے جن کی طرح سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ارے وہ دیکھو، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ رافعہ کے ساتھ کھڑی نمرا نے اس کو ٹوکا۔ خرم کو دیکھتے ہی رافعہ کو خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ اسے تو اس وقت حال میں ہونا چاہیے تھا، جہاں پر تقریر کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ رافعہ اور خرم ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ دونوں بے حد ذہین تھے اور دونوں میں ہمیشہ ٹکر کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ رافعہ ہمیشہ ہر سرگرمی میں آگے آگے رہتی تھی۔ یہی حال خرم کا تھا۔ کبھی خرم جیت جاتا اور کبھی رافعہ، لیکن اس بار رافعہ کا پورا ارادہ تھا کہ وہ خرم کو تقریری مقابلے میں ہرا ڈالے گی۔ کالج کے سبھی اسٹوڈنٹس جانتے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ جہاں بھی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، لڑے بغیر آگے نہ بڑھتے۔ رافعہ حسن میں یکتا تھی اور ذہانت میں بھی۔ اس میں اعتماد کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے وہ خرم سے ڈرتی ذرا بھی نہ تھی۔ ایسا ہی کچھ خرم کے ساتھ بھی تھا۔ وہ بھی کالج میں چاکلیٹی ہیرو کے نام سے مشہور تھا۔ امتحانات میں جب بھی اس کے نمبر رافعہ سے زیادہ آتے تھے، وہ ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے جلاتا رہتا۔ رافعہ پوری جی جان سے اس کے فیل ہونے کی دعائیں کرتے ہوئے اگلے سیمسٹر کی تیاری شروع کر دیتی۔ اس بار بھی کالج میں بڑے لیول پر تقریری مقابلہ ہو رہا تھا، جس میں خرم اور رافعہ نے بھی حصہ لیا تھا۔ خرم بہت اچھا مقرر تھا، کم تو رافعہ بھی نہ تھے، اسی لیے دونوں ہی ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے پوری طرح بےتاب تھے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ خرم نے قریب آ کر ایک جلا دینے والی مسکراہٹ رافعہ کی جانب اچھالی۔ رافعہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں موجود تقریر کا پرچہ اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خرم کو ذرا بھی اندازہ ہو کہ وہ اس مقابلے کو جیتنے کے لیے کتنی بےتاب ہے۔ اوہو، لگتا ہے یہاں کوئی تقریر کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ بلا وجہ کی محنت کرو گی بے وقوف لڑکی۔ تمہیں پتا تو ہے کہ جیت ہر بار کی طرح میری ہی ہوگی۔ اس کی بات نے رافعہ کے اندر انگارے ہی تو بھر دیے۔ آخر یہ خود کو سمجھتا ہی کیا ہے؟ منہ دھو کر رکھو اپنا خوش فہم انسان۔ لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ چیٹنگ کر کے تم جیت جاؤ۔ ویسے بھی آج کے اس مقابلے میں جیت میری ہی ہوگی اور میں ثابت کر دوں گی کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ رافعہ نے بڑے اعتماد سے اسے جواب دیا، لیکن وہ ڈھیٹ تھا، آگے سے مسکراتا ہی رہا۔ اسے مسلسل مسکراتا دیکھ کر رافعہ کا خون کھول کر رہ گیا۔ چلو نمرا یہاں سے، اس ڈھیٹ کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، جب دیکھو آ جاتا ہے اپنی کامیابیوں کا پرچار کرنے۔ رافعہ نمرا کو لے کر آگے بڑھ گئی۔ خرم کی مسکراتی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ مقابلے کا وقت ہو گیا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس گرینڈ ہال میں جمع ہو رہے تھے۔ کالج میں خوب گہما گہمی کا ماحول تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں اپنے اپنے فیورٹ پرسن کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کا نام لے لے کر نعرے لگا رہے تھے۔ خرم اور رافعہ کے دوست بھی ان کا نام لے لے کر نعرے لگا رہے تھے۔ پورے ہال کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ان دونوں میں آج کانٹے دار مقابلہ ہونے والا تھا۔ اسٹیج پر جب رافعہ کا نام پکارا گیا تو رافعہ کے دوستوں نے ہوٹنگ کر کے آسمان سر پر اٹھا لیا۔
رافیہ پورے اعتماد سے چلتی ہوئی اسٹیج تک آئی اور اس نے اپنی تقریر شروع کی۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ تقریر کرتے ہوئے وہ سامنے بیٹھے ہوئے خرم کی جانب نہ دیکھے، کیونکہ ایسا کرتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا تھا اور وہ اپنی تقریر کو خراب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ 2 منٹ کا ٹائم ختم ہو گیا اور رافیہ نے اپنی تقریر مکمل کر لی۔ وہ بہت خوش تھی۔ ہال میں بہت ساری تالیاں بج رہی تھیں۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج کے مقابلے کی ونر تو وہی ہوگی، لیکن ابھی خرم کی باری تو آنی تھی۔ اسٹیج سے نیچے اترتے ہوئے رافیہ نے ایک نظر اس جانب دیکھا جہاں خرم اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ رافیہ کو دیکھتے ہی اس نے دونوں انگلیاں اٹھا کر وکٹری کا نشان بنایا اور رافیہ سلگ کر رہ گئی۔ نہ جانے خود کو سمجھتا کیا ہے۔ آج جب ہارے گا تو پتہ چل جائے گا اسے کہ کتنے پانی میں ہے۔ آج تو مجھے یقین ہے کہ میں ہی جیتوں گی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسٹیج پر خرم کا نام پکارا گیا۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس بار تالیاں لڑکیوں کی سائڈ سے بھی بجائی گئی تھیں۔ خرم لڑکیوں میں بے حد مقبول تھا۔ ساری ہی لڑکیوں کو اس نے اپنے حسن کے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ پتہ نہیں کون بے وقوف ہے جو اسے چاہتی ہیں۔ میں تو اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ جوس کے گھونٹ پیتی ہوئی رافیہ مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ تبھی خرم نے اپنی تقریر شروع کی۔ وہ بڑی جاندار تقریر کر رہا تھا۔ الفاظ پر اس کی گرفت بہت اچھی تھی۔ سبھی لوگ محصور ہو کر اس کی آواز سن رہے تھے۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی اچھا بولتا تھا۔ رافیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگ گئے۔ یہ تو بہت اچھی تقریر کر رہا ہے، کہیں یہ مجھ سے جیت ہی نہ جائے۔ اچانک تقریر کرتے ہوئے خرم کی نظر رافیہ سے ملی۔ وہ سفید ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی کہ اگر آج وہ ہار گئی تو خرم اس کا کیا حشر کرے گا۔ اچانک خرم کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ آپس میں گڈمڈ ہو گئے اور وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ شاید وہ اپنی تقریر بھول گیا تھا۔ اس نے اپنی تقریر دوبارہ سے کرنا شروع کی، لیکن پھر بھول گیا۔ پورے ہال میں افسوسناک آوازیں گونجنے لگیں۔ کوئی یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ خرم جیسا بہترین مقرر اپنی تقریر کیسے بھول سکتا ہے۔ خرم نے تھوڑی دیر تقریر یاد کرنے کی کوشش کی اور پھر مائک رکھ کر کندھے اچکا دیے۔ رافیہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا گیا ہے۔ خرم تقریری مقابلے سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ اپنی تقریر کیسے بھول گیا؟ جیسے ہی خرم مقابلہ ادھورا چھوڑ کر اسٹیج سے نیچے اترا، رافیہ کی سانس میں سانس آئی۔ خوشی کی ایک تیز لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ پورے کالج میں صرف ایک خرم ہی تھا جو اسے ہرا سکتا تھا۔ اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، اور آخر کار ایسا ہی ہوا۔ جب ونرز کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو سب سے پہلا نمبر رافیہ کا تھا۔ رافیہ کی دوستوں نے تالیاں بجا بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پورے ہال میں رافیہ کا نام لیا جا رہا تھا۔ خوشی سے رافیہ کا رنگ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ جب وہ مہمان خصوصی سے اسٹیج پر جا کر اپنا انعام لینے لگی تو بے یقینی سے اس نے خرم کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن یہ کیا؟ وہ تو ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ رافیہ اپنے انعام کی خوشی ہی بھول گئی۔ آخر یہ مسکرا کس خوشی میں رہا ہے؟ اسے تو افسردہ ہونا چاہیے تھا۔ آخر میں نے اسے ہرایا جو ہے۔ لگتا ہے ہارنے کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ آج تو میں نے اسے پورے کالج کے سامنے ہرا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ میرا سامنا کیسے کرے گا۔ رافیہ نے اپنا انعام وصول کیا اور اسٹیج سے نیچے اتر آئے۔ اگلے دن جب رافیہ کیفیٹیریا میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی تو خرم بھی اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ رافیہ تیزی سے سیدھی ہوئی۔ آ گیا خرم، اب دیکھنا اسے کیسے جلاتے ہوں کہ میں نے اسے ہرا ڈالا۔ لیکن
یہ اس کے ساتھ کون ہے؟ رافع اور اس کی دوست حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ خرم ایک لڑکی کے ساتھ کیفیٹیریا میں داخل ہو رہا تھا۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی اور ماڈرن بھی۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ارے یہ خرم کس سے باتیں کر رہا ہے؟ آج سے پہلے تو اسے کسی لڑکی کے ساتھ اتنا فری ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لگتا ہے یہ کوئی نئی لڑکی آئی ہے، اس سے پہلے تو اسے کالج میں نہیں دیکھا۔ نمرا نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے تبصرہ کیا، لیکن پتہ نہیں رافعہ کے اندر ایک دم کچھ بت سا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے اسے۔ شاید وہ خرم کو شرمندہ نہیں کر پائی، اس لیے وہ اپنی کیفیت کو کوئی نام نہ دے سکی۔ بس اچانک سے اٹھ کر کیفیٹیریا سے باہر چلی گئی۔ دن گزرتے رہے۔ خرم اب زیادہ وقت اسی لڑکی کے ساتھ نظر آتا تھا۔ رافعہ جب بھی ان دونوں کو ساتھ دیکھتی سلگ کر رہ جاتی۔ وہ اپنی کیفیت کو کوئی نام دینے سے قاصر تھی۔ اسے تو خرم ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ آج بھی جب نوٹس بنانے کے غرض سے رافعہ اور نمرا کالج کے لان میں آ کر بیٹھے تو کچھ ہی فاصلے پر خرم اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ رافعہ کو ایک دم اپنے اندر ویرانی سی پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے نمرا سے کہا، چلو یار کہیں اور جا کر بیٹھتے ہیں، ایک تو پتہ نہیں جہاں جاؤ یہ خرم کیوں سامنے آ جاتا ہے۔ نمرا نے ناسمجھی کے عالم میں اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تو اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہے، ہماری جانب دیکھ بھی نہیں رہا۔ اتنا اچھا موسم ہے، یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ رافعہ نے نمرا کی باقی بات سنی ہی نہیں۔ اس کے ذہن میں تو بس یہی جملہ اٹک گیا کہ وہ تو ہماری جانب دیکھ بھی نہیں رہا۔ ہاں نہ دیکھے وہ ہماری طرف، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھے، مجھے تو ویسے بھی وہ پسند ہی نہیں ہے۔ اور اب اگر اس نے کوئی اور لڑکی پسند کر ہی لی ہے تو اچھا ہے کہ اس کے ساتھ رہے۔ اگر آئندہ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ نمرا حیرت زدہ دیکھ رہی تھی کہ رافعہ اس قدر غصے میں آ کیوں گئی۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ آس پاس کے سبھی اسٹوڈنٹس مڑ مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ شاید خرم نے بھی اس کی بات سن لی تھی۔ وہ بھی سر اٹھا کر رافعہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اچانک رافعہ کو احساس ہوا کہ اس نے بہت اونچی آواز میں بات کی ہے۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس نے مڑ کر خرم کو دیکھا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں رافعہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ رافعہ اچانک پلٹی اور دوسری جانب چلی گئی۔ وہ خود بھی سمجھ نہ پا رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ امتحانات ہونے والے تھے، اس لیے سارے ہی اسٹوڈنٹس تیاریوں میں لگ گئے۔ رافعہ نے بھی ہر خیال کو ذہن سے جھٹکا اور ایگزامز کی تیاری کرنے لگی۔ لیکن اس روز جب وہ گھر گئی تو امی نے بتایا کہ کچھ رشتے والے آئے ہیں۔ رافعہ یہ سن کر بیزار سے ہو گئی۔ کیا امی آئے روز رشتے والوں کو آپ بلا لیتی ہیں؟ آپ کو پتا تو ہے کہ میں تعلیم مکمل ہونے سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امی مسکرا دیں اور کہنے لگیں کہ انہیں تمہاری تعلیم مکمل کرنے سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ لڑکا تو تمہارے کالج میں ہی پڑھتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم جب تک چاہو پڑھتی رہو، ابھی صرف منگنی کریں گے، شادی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی کریں گے۔ دراصل ان لوگوں کو خوف ہے کہ تمہارا رشتہ کہیں اور نہ ہو جائے۔ رافعہ چونک گئی۔ میرے کالج میں؟ میرے کالج کا کون سا لڑکا ہے جس نے میرے لیے رشتہ بھیج دیا ہے؟ لیکن امی نے تو اس کی بات سنی ہی نہیں، بس جلدی سے مہمانوں کے لیے چائے لے کر چلی گئیں۔ وہ اسے آنے کا کہہ گئی تھی، اس لیے چاروں ناچار رافعہ کو تیار ہو کر مہمانوں کے سامنے ہی جانا پڑا۔ لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی رافعہ ڈرائنگ روم میں پہنچی